اسے لگا کہ جیسے موت بالکل قریب سے چھو کر گزری ہو۔ سفر تو اس کا معمول تھا، اس وقت بھی وہ بیرون ملک تھا۔ اسی دوران جب کہ وہ ساحل سمندر پر تیراکی میں مصروف تھا، اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیسے اپنے اوپر اس کا کنٹرول ختم ہو رہا ہے۔ کوئی چیز ہے جو اسے زمین سے دور اور سمندر کی جانب لے جا رہی ہے۔ عین اس لمحے اسے خیال آیا اور اس نے دل ہی دل میں دعا کی، خدایا اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں وہی کروں گا جس سے تو راضی ہو۔ دعا دل سے نکلی تھی۔ سننے والے نے نہ صرف اس کی جان بچانے کا انتظام کیا بلکہ اسے وہ روشنی بھی عطا کی جس نے اس کی زندگی کی کایا ہی پلٹ دی۔ اس نے بتایا کہ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب میں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا اور زندگی کی حقیقت کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ایک موقع آیا تھا جب موت میرے قریب آئی اور مجھے زندگی کی حقیقت کے بارے میں غور کرنے کا موقع ملا۔ اس نے بتایا یہ کئی برس پہلے کی بات ہے جب مجھے تپ دق کی تشخیص ہوئی۔ ایک نوجوان پاپ گلوکار کی حیثیت سے جو روز بروز شہرت کی بلندیوں کا سفر کر رہا تھا اور کامیابی کی اور بھی نئی نئی منزلیں اسے نظر آ رہی تھیں، مجھے اچانک اس احساس نے آ لیا کہ میں تو شاید زندگی کے آخری مراحل کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ شہر کے مضافاتی ہسپتال میں بستر پر لیٹے ہوئے یہ احساس مجھے اپنی زندگی میں مذہب کے مقام کی جانب لے گیا۔ ایک طرح سے موقع بنا کہ میں اس سلسلے میں اپنے مختلف خیالات پر اثر نو غور کر سکوں۔ اسی نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ میری اصل میں شناخت کیا ہے، یعنی میں کون ہوں اور کس لیے ہوں۔ گلیمر کی جس دنیا کا میں حصہ تھا اس میں دولت اور لوگوں کی جانب سے ملنے والی محبت اور عقیدت میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن کوئی نہ کوئی چیز مجھے مضطرب کیے رکھتی۔ میں اپنے آپ کو اندر سے خالی خالی محسوس کرتا تھا۔ پلٹ کر دیکھا جائے تو شاید یہی اضطراب تھا جو سمندر میں ڈوبتے ڈوبتے چیخ و پکار یا مایوسی کے بجائے دل سے نکلنے والی دعا میں ڈھل گیا۔ چنانچہ رب کائنات کا انتظام تھا کہ اسے قرآن مجید سے اس وقت براہ راست رسائی مل گئی جب اس کے بھائی نے اس کو قرآن کا ایک نسخہ تحفے میں دیا۔ قرآن مجید کے مطالعے کے نتیجے میں وقفوں سے آنے والا یہ خیال کہ اسے اسلام قبول کرنا چاہیے ایک دن مسجد میں لے گیا جہاں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ہر نو مسلم کو اسلام قبول کرنے کے بعد مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مغربی دنیا سے تعلق رکھنے والے اس نو مسلم کا کہنا تھا کہ ماضی کی اپنی مقبولیت اور شہرت کی بنا پر میرے لیے ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ اب اپنے معاشرے میں مجھے اسلام کا نمائندہ سمجھا جاتا۔ ظاہر ہے یہ تو ایک فطری بات تھی، لیکن تہذیب و سیاست اور معاشرت کے حوالے سے جن سوالات کا مجھے سامنا کرنا پڑتا تھا وہ عموماً سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش ہوتے اور یوں میرے ساتھ ساتھ خود دین اسلام کی تعلیمات کو بھی ہدف بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرے پہلو کی جانب بھی اشارہ کیا، یہ کہ بعض اوقات خود مسلم دنیا سے ایسے واقعات اور بیانات سامنے آ جاتے ہیں جن کا پیغام اسلام کی حقیقی تعلیمات کے برعکس ہوتا ہے، اسی لیے ان کا دفاع بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال اسلام مخالف قوتوں کے لیے اپنے موقف اور بیانیے کو آگے بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ بلا شبہ آج کی تہذیبی اور سیاسی کشمکش میں اسلام کے ماننے والوں کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ کوئی بھی واقعہ خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی نوعیت کا ہی کیوں نہ ہو، چند لمحوں میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے منفی اثرات کا مقابلہ بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے چیلنج بن جاتا ہے۔ تاہم یہ محض چیلنج ہی نہیں، موقع بھی ہے۔ مثبت پیغامات بھی دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے جا سکتے ہیں۔ غیر مسلم معاشرے میں رہنے والے مسلمان جہاں اپنے ذاتی زندگی اور کردار کے ذریعے اسلام کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، وہیں ان کی توقع یہ ہوتی ہے کہ مسلم معاشرے سے انہیں مثبت پیغام مل رہے ہوں۔